سہیل آفریدی وزیراعظم سے ملاقات کے بعد اڈیالہ پہنچ چکے ہیں، پوری قوم کے لیے بڑا سرپرائز تیار۔ جی بالکل، جس طرح ہم نے کل کہا تھا کہ ہم نے اور یہاں پر ہم کوشش کریں گے کہ چیف جسٹس آف پاکستان کی طرف سے جو پوری قوم میں تشویش پائی جا رہی ہے پاکستان کے سب سے مقبول ترین اور قبول ترین لیڈر جناب عمران خان صاحب کی صحت کے حوالے سے، تو ان کے ڈاکٹرز جو ہیں ان سے ملاقات کر سکیں۔ دیکھیں جی، یہ آپ کی بات صحیح ہے کہ عدالتوں میں جو ہیں صرف فیصلے ہی ہو رہے، انصاف ہمیں نہیں مل پا رہا۔ اگر انصاف ہوتا تو عمران خان صاحب اور بشرا بی بی کے کیسز جو ہیں 1 سال سے نہیں لگ رہے، اور اگر آج کیسز لگ جائیں اور انصاف ہو تو آدھے گھنٹے میں جو ہیں ہمارے تمام جتنے بھی اسیران ہیں، عمران خان صاحب، بشرا بی بی اور باقی جتنے بھی ہیں، یہ آدھے گھنٹے میں جیلوں سے باہر ہو گئے۔ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ یہاں پر جو ہے پولیٹیکل ڈسکریمنیشن کی جا رہی ہے، ایک پارٹی کو دیوار سے لگانے کی کوشش ہو رہی ہے، اور جتنا ظلم، جتنی بربریت، جتنی فسطائیت ہے وہ پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ بھی ہو رہی ہے، پاکستان کے سب سے مقبول لیڈر کے ساتھ بھی ہو رہی ہے، تو یہ ہمارے پاس پھر کوئی آپشن نہیں بچ پا رہا۔ تو پھر اس کے بعد جو ہے جو آپشن آخری رہتا ہے اس کی طرف ہی ہم جائیں گے۔ سلمان اکرم راجہ صاحب اور لطیف کوسہ صاحب نے تمام باتیں آپ کے سامنے رکھ دی۔ دراصل عمران خان صاحب کو جب یہ بیماری لاحق ہوئی اور ان کو پتہ تھا، اور جیل میں 1-2 بار اس کا معائنہ ہوا ہوگا، نہ ہی اس 2 بار کے بارے میں فیملی کو بتایا گیا، ڈاکٹرز کو بتایا گیا، اور نہ ہی جو ہے اس کے بعد بتایا گیا۔ مطلب بات آپریشن تک پہنچ گئی، بات اڈیالہ سے پمس تک لانے تک پہنچ گئی، لیکن نہ فیملی کو اعتماد میں لیا گیا، نہ ان کے ذاتی ڈاکٹرز کو اعتماد میں لیا گیا، اور پھر رات کے اندھیرے میں قوم کے سب سے مقبول لیڈر کو، سابقہ وزیراعظم کو پمز لایا گیا۔ اس کے بعد 5 دن مسلسل وفاقی وزراء نے جھوٹ بولا، اور اس نے اس چیز کو ڈینائی کیا کہ اس طرح کچھ نہیں ہوا۔ پھر کل ان کے ہی وزیر نے یہ تسلیم کیا کہ ہاں، خان صاحب کو اسپتال لایا گیا ہے اور ان کا آپریشن ہوا ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ اس بات پر سب سے بڑی تشویش ہے کہ پمز میں اس طرح کا ریٹینا اسپیشلسٹ کوئی ہے ہی نہیں جو علاج کر سکے۔ دوسری بات یہ ہے کہ جو لوگ غیر قانونی طور پر میرے لیڈر، میرے قائد جناب عمران خان صاحب کو، ان کی اہلیہ بشرا بی بی کو جیل میں قید رکھے ہوئے ہیں، تو ان پر مزید ہم کیا اعتماد کر سکتے ہیں کہ وہ ان کا خیال رکھیں گے؟ تو اس لیے ہم کل بھی اڈیالہ جیل کے سامنے بیٹھے رہیں رات تک، آج سپریم کورٹ کے سامنے آئے ہیں۔ چیف جسٹس صاحب سے ملاقات نہیں ہو پائی، رجسٹرار صاحب سے ملاقات ہوئی ہے، تو ہم بیٹھے ہیں، انتظار کرتے ہیں، امید یہ رکھتے ہیں کہ عمران خان صاحب سے ان کے ذاتی ڈاکٹرز کی ملاقات جلد از جلد ہو، کیونکہ جو غصہ قوم میں پایا جا رہا ہے وہ مزید زیادہ ہوتا جا رہا ہے، اور پھر مجبوراً اگر فرض کریں یہاں سے بھی ہمیں انصاف نہیں ملتا اور عمران خان صاحب کے جو بنیادی حقوق ہیں ان کی مزید پامالی ہوتی ہے، تو ان کی طرف سے جواب آنے کے بعد، ہاں اور نہ میں جواب آنے کے بعد ہم اگلا لائے عمل دیں گے انشاءاللہ تعالی۔ یس اور نو کا جواب ملے گا ڈیفینیٹلی سپریم کورٹ سے۔ جب وہ جواب آئیں گے تو اس کے بعد کا لائے عمل جو ہے انشاءاللہ آپ کے سامنے۔ نو کے جواب میں لائے عمل جدا ہوگا اور یس کے جواب میں لائے عمل جدا ہوگا۔ نہیں، صرف پارلیمنٹیرین کی ہیں، اور جو ہمارے ٹکٹ ہولڈرز وہ سب بھی انتظار میں ہیں، تو انشاءاللہ وہ لائے عمل آپ کو دیں گے۔ صحت کے حوالے سے جو انہوں نے مذاق شروع کیا ہوا ہے تو بات لیٹر سے آگے جائے گی۔ آپ کہہ رہے تھے کہ کسی کی جانب سے، حکومتی کسی نمائندے کی جانب سے آپ اس کے ساتھ رابطہ کیا ہے؟ میرے خیال میں پاکستان تحریک انصاف کی جو لیڈرشپ ہے مرکزی، ان کے ساتھ اگر کیا ہو تو ابھی تک جو ہے جواب مثبت نہیں آیا، اور رابطوں کا پھر فائدہ ہی نہیں ہوتا جب جواب مثبت نہیں آتا۔ جب جواب آئے گا اور ہم سمجھیں گے کہ اس پر جو ہے ہم مطمئن ہیں تو وہی جواب ہوگا۔
دیکھیں جی ہمارا سمپل مدعا ہے کہ جو عمران خان صاحب کے صحت کے حوالے سے انہوں نے غفلت برتی ہے تو اس کا ازالہ ہو. اس کا ازالہ ایک ہی طرح سے ہوگا کہ جو عمران خان صاحب کے ذاتی ڈاکٹرز ہیں وہ ان کا معائنہ کریں, ہمیں پتہ چلے کہ ہوا کیا ہے, کیونکہ یہ ایک دن کا معاملہ نہیں لگتا. اگر بات آپریشن تک پہنچی ہے ان کی آنکھ کی, اس کا مطلب یہ ہے کہ آنکھ میں پہلے سے تکلیف موجود ہوئی ہوگی, وہ ڈاکٹرز نے دیکھی ہوگی, اور جب معاملات بہت خراب ہوئے ہیں تو اس کے بعد ہی آپریشن کے لیے بات بنی ہوگی. تو جب ڈاکٹرز گئے وہاں انہوں نے دیکھا, ایک دفعہ دیکھا, کیوں تب فیملی کو نہیں بتایا گیا, کیوں تب جو ہے اپنی جو ان کے ذاتی ڈاکٹرز ہیں ان کو نہیں بتایا گیا, قوم کو نہیں بتایا گیا. اس کے بعد جو ہے جب آپریشن ہوا تب بھی نہ فیملی کو بتایا گیا, نہ ان کے ذاتی ڈاکٹرز کو, نہ وکلاء کو بتایا گیا, اور بات چھپائی گئی اور جھوٹ بولا گیا. اس کے بعد جب بات سامنے آئی اس کے بعد ان کے ایک وزیر نے اس کی تصدیق کی, لیکن تصدیق میں بھی وہ گمراہ کن باتیں کر رہا تھا, جس سے جو ہے تشویش مزید بڑھتی ہے. اور ابھی جب ڈاکٹرز کی ملاقات نہیں ہو پا رہی تو ہماری تشویش مزید بڑھتی ہے. تو میرے خیال میں یہ ایک سابقہ وزیر اعظم اور پاکستان کے سب سے مقبول لیڈر کی صحت کے ساتھ مذاق ہے, اور یہ مذاق ہم ہرگز برداشت نہیں کریں. لیکن سر سوال یہ نشان تو یہ بنتا ہے کہ آپ کے پارلیمنٹیرینز کو کیسے کچھ پتہ نہیں لگا کہ عمران خان صاحب سابق وزیر اعظم کو فلم سے لے کے جایا گیا. تفصیل یہ بڑھ جاتی ہے کہ آپ کے کارکن اور تمام لوگ یہ سوال کر رہے ہیں کہ کسی پارلیمنٹیرین کو خبر تک بھی نہیں تھی کہ عمران خان صاحب کو فلم سے لے کے جایا گیا. دیکھیں وہ تو رات کے اندھیرے میں یہ لے کے گئے ہیں, اور جو اپنے کچھ گاڑیاں بتائی جا رہی ہے کہ اتنے گاڑیوں میں, تو ہمیں کیا پتہ لگتا ہے کہ کون سی گاڑی میں کون ہے. یہ تو انہوں نے چوری کی ہے, اور رات کے اندھیرے میں یا تاریک راتوں میں ہمیشہ وارداتیں ہوتی رہتی ہیں, اور یہ میرے خیال میں ان کی طرف سے ایک تو طبی دہشت گردی ہے, میڈیکل ٹیررزم ہے, کیونکہ ان کے اپنے جو خان صاحب کے ذاتی ڈاکٹرز ہیں نہ ان سے مشورہ کیا گیا, نہ فیملی سے مشورہ کیا گیا, اور ایسے ڈاکٹر ایسے اسپتال لے کے گیا جہاں پر ریٹینا کا کوئی اسپیشلسٹ ہے ہی نہیں. تو میرے خیال میں یہ ان کی صحت کے ساتھ مذاق کیا گیا ہے, اور اس پر ہمیں تشویش بھی ہے اور شدید غصہ بھی ہے کہ ان کی طرف سے کوئی جواب آئے, لیکن ابھی تک جواب موصول نہیں ہو رہا. تو ہمارے جو سینئر وکلاء ہیں, سیکرٹری جنرل بھی ہیں پاکستان تحریک انصاف کے, سلمان اکرم راجہ صاحب, وہ میرے خیال میں ایک دفعہ پھر جو ہے کوشش کر رہے ہیں کہ ان سے ملاقات ہو. ناظرین کرام, آپ نے ویڈیو دیکھی وزیر اعلیٰ سہیل آفریدی کی وزیر اعظم پاکستان میاں شہباز شریف سے ملاقات, اور ملاقات میں سہیل آفریدی نے واضح طور پر موقف اپنا بتا دیا اور کہا کہ تیرہ آپریشن اور خاص طور پر عمران خان سے جو ملاقات نہیں کروائی جا رہی, اس حوالے سے بھی سہیل آفریدی نے وزیر اعظم کو کھل کر بتایا کہ ہماری ملاقات کیوں نہیں کروائی جا رہی. NFC ایوارڈ کے متعلق گفتگو کرتے ہوئے سہیل آفریدی نے کہا کہ صوبوں کو ان کا حق نہیں دیا جا رہا, ہمیں اپنے حق سے محروم رکھا گیا ہے.